سے پہلے تمام عاشقان رسول غلامان رسول کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک، اور عنقریب جمعرات کل کی شب انشاءاللہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کی آمد کی شب ہے۔ تمام غلامان رسول عاشقان رسول کو سب سے اول شب کی خوب مبارکباد۔ اور کاشف بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ میرے ہاتھ میں اور ہم سب کے ہاتھوں میں یہ جو کتاب ہے ماشاءاللہ اس کو لکھا ہے ہمارے بالخصوص محمد یوسف عمر انصاری صاحب نے، جن کا فقط مقصد چند سالوں سے صرف ناموس رسالت کی خدمت کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں 5 سے 6 سال لگائے ہیں محنت کرنے میں، تمام وکیلوں سے، تمام لیگل ججوں سے، تمام اپنے کانسٹیٹیوشن کے آدھار پر ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے کس طریقے سے لڑنے کا، اور جو کانسٹیٹیوشن میں جو نیم بتائے گئے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر ہم کس طریقے سے، بالخصوص جس طرح نام دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، ہم اس کا جواب دیں۔ جس طریقے سے آج کا ماحول ہے لیگلی طریقے سے ہو رہا ہے، ہائی کورٹ، پولیس سب لیگل جا رہی ہے، تو ہم لوگ کس طریقے سے لیگلی، ہر ایک انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہم پولیس ہے، وکیل ہے، عالم کو امتی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو اور جو لیگل ایکٹیویٹی جو اپنی حکومت ہے اس کو ہم کس طریقے سے جواب دیں۔ اس میں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہمارے ادھیکار ہے، اور ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ کئی جو مدعے ہیں، جیسے لو جہاد کے نام پر ہماری بہنوں کو جو برقعے سے روکا جا رہا ہے، ہماری درگاہوں کی، مسجدوں کی زمینوں کو جو بے وجہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان جس طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اپنے حق کے لیے حکومت سے کس طرح لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں بال برابر بھی کوئی خطا نہیں ہے، اور بہت ساری اس میں اس کو ہم کو چاہیے کہ ہر جو سمجھدار انسان ہے، عورت اور مرد اس کتاب کو پڑھے، اور بالخصوص جو لیگل ہے، مسلمانوں کی قوم میں جو لیگل ہے، وکیل ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اس کتاب کو پڑھے، سمجھے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے کہ یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہم حکومت سے اپنے حق کے لیے کس طرح لڑ سکتے ہیں۔ جی کاشف بھائی، یہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی درد کے ساتھ یہ دل کی آواز ہے کاشف بھائی، کہ جس نبی نے سب کچھ قربان کیا، اپنے آل کو، اپنے شہزادوں کو، اپنے دل کے ٹکڑوں، اپنے سب کو اس امت کے لیے قربان کیا، ایک لمحہ بھی امت کی فکر کے بنا سرکار دو عالم غالباً ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ اور ہم بے شک ہم اور جتنے بھی لوگ آج عید میلاد النبی شریف کی شب عنقریب آنے والی لوگ اپنے گھر سجانے میں لگے، سب چیز کرنے بالکل حق ہے، اور ہمیں سجانا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نبی کریم کے میلاد منانا ہے۔ مگر آج کا اس دور ہے کہ کاشف بھائی جس طریقے سے گستاخی ہو رہی ہے، جیسے آپ نے بتایا 2 دن پہلے گستاخی ہو رہی، اور ہم پچھلے 4-5 سال سے کنٹینیو دیکھتے ہوئے آ رہے، تو جو بھی ہم ایسا نہیں بولیں گے کہ ہم بہت بڑے عاشق، جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی غیرت رکھتے، ہم عاشقوں کا دل چھنی ہو جاتا۔ جیسے سب لوگ ہیں، ان کے دل پہ کیا بیتی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پر کاشف بھائی افسوس بھی ہوتا کہ جس طریقے سے اگر میری کوئی ماں بہنوں کو بولے تو میرے کو درد ہوگا اور میں ایکشن لوں گا، میں زاہد بھائی کے پاس تو نہیں جاؤں گا کہ زاہد بھائی آپ نے کیا کی۔ تو آج نبی کی شان میں شاید ہی کوئی لمٹ باقی رہ گئی، اس طریقے کی گستاخی ہو رہی ہے، اور مسلمان اس طریقے سے چپ ہے کہ اس کے کان میں جو بھی نہیں رہیں گی۔ تو میرا یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو بڑی لنگر پکا رہے ہیں، دیگے چڑھا رہے ہیں، گلیوں کی لائٹنگ سجا رہے ہیں، اگر میں ایک سمپل سا سوال پوچھ لوں کہ آپ کی یہ قبول ہے؟ کیا آپ کی یہ تو وہ ہو گیا نا کہ ہم اپنی بےغیرتی کا کھلا اظہار کر رہے ہیں۔ سال میں ایک بار چند پیسے خرچ کرنا، سال میں ایک بار اپنی چند یہ منانا، اور سال کے 364 دن گستاخیوں کو برداشت کرنا، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسے غلامی ہے؟ تو کاشف بھائی میرے تو سمجھ کے بھی باہر ہے، اور یہ چیز میں تمام مسلمانوں کو جو بھی میرا ویڈیو دیکھے، کوئی ہم اپنی فیمس کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کرنا چاہتے کہ آپ سے جس طریقے سے بھی ہوتا نبی کی عزت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت پر پہرا دو، جان سے دے سکتے جان سے دو، مال سے دے سکتے مال سے دو، اور ہمیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ در تاج الاولیاء کا ہے، ان کے نانا جان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم بےغیرتی سے ان سے مانگ رہے ہیں، اور نانا جان کا ہی صدقہ مانگ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا راضی ہوں گے ہم سے؟ یہ سرکار دو عالم کون ہے؟ یہ تاج الورا غریب نواز کے نانا جان ہیں،
ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے اور بےغیرتی سے ان کا صدقہ مانگ رہے ہیں، تو یہ تو وہی بات بےغیرتی کا کھلا ثبوت دے رہے، ہم جھوٹے عاشق ہیں۔ کہنے کا مطلب اگر کوئی غیرت مند بیٹا رہے، اس کے ماں باپ کو کوئی غلط بولے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ اپنی طاقت کے حساب سے اس کا بدلہ لے گا۔ تو جن کی نالین پاک پر تمام لوگوں کے ماں باپ قربان، میرے بھی سب کے ماں باپ قربان، جب ان کی شان میں بات آئی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک سوال آتا کیا کر رہے، تو بعد میں کیا ہمارے دل پر اثر بھی ہو رہا؟ کیونکہ میں نام نہیں لوں گا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا، یہ بیٹھے وہاں سے چل کے غائب۔ تو کاشف بھائی یہ اس میں میرا نقصان، اس میں امت کا نقصان ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ مان لیجئے خدا نہ خواستہ آپ کا ہو، آپ یہاں سے دنیا سے رخصت کر کے قبر میں کیا آپ جواب دیں گے؟ جب میرے سرکار دو عالم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ سرکار فرمائیں گے یہی عشق تھا، تم میرے نام سے لنگر پکاتے، جب میری شان میں گستاخی ہو تو چپ بیٹھتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہم بہت تقویٰ پرہیزگار، یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے کہ ہم کو اپنی روح کی پرواہ ہونی چاہیے۔ روح کیا ہے؟ عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول نہیں تو میرے کو نہیں لگتا کہ ہماری کوئی بھی عبادت قبول ہے۔ تو کاشف بھائی آپ کے ویڈیو کے ذریعے ہم تمام لوگ، میں آواز بن کے کر رہا ہوں کہ ایک یہ میسج پہنچانا ہے کہ جشن منائیے، سب کچھ منائیے، ہم آپ سے زیادہ منائیں گے انشاءاللہ، مگر ہم غیرت مندی سے منائیں گے۔ ہم جس کو نہیں معلوم ہے ناموس رسالت سرکار دو عالم کی عزت پر پہرا دینا، جتنی اپنی اوقات ہے اتنا سکھائیں گے۔ ہم جان سے، مال سے، جس طریقے، ہم ایسا نہیں بولے کہ ہم پوری دھن دولت لٹا دیں گے، جو اللہ نے استقامت دی ہے، جتنا ہم ناموس رسالت کے لیے کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور یہ کتاب جو ہم نے کاشف بھائی آپ کو بتائی، حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھائیں گے کہ یہ کتنی نازک بارگاہ ہے، یہ کتنی نازک بارگاہ کہ آپ کے عمل خارج کر دیے جاتے۔ تو بس یہ مقصد سمجھانا ہے، لوگوں میں اس کو پھیلانا ہے کہ یہ مسئلہ سب کا ہے، پوری امت کا ہے۔ آپ لوگ جب تک نہیں آئیں گے گھر سے تو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمیں حکومت سے لڑنا ہے، ہمیں حکومت سے لڑنا ہے، اور جو کتاب یوسف صاحب نے بنائی ہے، اس کے جو کانسٹیٹیوشن نے دیا، ہم اس حساب سے لڑنا ہے۔ تو وہ ہم کیسا لڑیں گے؟ جب ہم ایک میں کو بتائیں گے نہیں، جب پوری قوم کو پتہ چلیں گے تبھی تو لڑیں گے، 5 لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ہم کو سب کو کہتا ہے پوری قوم کو ایک جٹ ہو کے اس معاملے پر آنا ہے۔ جیسے ہم اگر اپنے پرسنل کچھ بات آئے گی تو ہم سب لوگ اس معاملے میں آ جائیں گے، بٹ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ، اس کو کوئی ہلکے میں نہ لے، یہ جان سے زیادہ ہے، جان جاتی جائے مال جاتا جائے، مگر یہ ایسا مسئلہ ہم کو آگے آنا پڑے گا، نقصان نہیں آئے تو ہمارا ہی ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ تو کاشف بھائی بس یہی میسج پہنچانا ہے، اور پھر سے تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی شریف خوب مبارک۔